آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وائی US ڈالر یوز ایز اے انٹرنیشنل کرنسی۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا ہاؤ انوینٹ منی، ہسٹری آف منی، پیسہ کیسے بنا، پیسے کی کیا تاریخ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارا پہلے والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے والی ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر میں جولائی 1944 میں 44 ممالک کے 730 نمائندے جمع ہوئے۔ اس اجلاس کا مقصد عالمی سطح پر درپیش معاشی چیلنجز کا حل نکالنا تھا۔ اس کانفرنس میں ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس نے ڈالر کو دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بنا دیا۔ اس کانفرنس میں ہونے والے برٹن وڈس معاہدے کے بعد ڈالر کو دنیا میں ریورس کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کے بعد دنیا میں تجارتی لین دین کے لیے ڈالر کا استعمال شروع ہو گیا۔ آج دنیا کے کئی ممالک اسے اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جبکہ متعدد ممالک میں ڈالر لین دین کے لیے قابل قبول ہے۔ ڈالر کو حاصل ہونے والی اس مرکزی حیثیت کا براہ راست تعلق گزشتہ صدی میں پیش آنے والے عالمی حالات سے ہے اور پیسے کی تاریخ سے ہے۔ ڈالر کا آغاز US کرنسی ایجوکیشن پروگرام کے مطابق امریکہ میں کاغذی کرنسی کی ابتدا 1690 میں ہوئی تھی، جب میساچوسٹس میں فوجی اخراجات کے لیے کرنسی نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ برطانیہ کی نو آبادیاتی میں شامل تھا۔ امریکہ کے اعلان آزادی سے 9 دن قبل 1776 میں $2 کا نوٹ جاری کیا گیا اور 1785 میں امریکی ڈالر کے لیے اسپینش امریکن پیسو کی علامت کو ڈالر کی علامت کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ اس کے بعد 1863 میں حکومت نے کمپٹرولر آف دی کرنسی اینڈ نیشنل کرنسی بیورو قائم کیے۔ ان دو اداروں کی ذمہ داری نئے بینک نوٹس کی نگرانی کرنی تھی۔ کرنسی کی مرکزی سطح پر چھپائی کا آغاز 1869 میں ہوا۔ اس سے پہلے کرنسی نوٹ نجی کمپنیاں چھاپ رہی تھیں۔ سونا اور کرنسی۔ امریکہ نے 1913 میں اپنا مرکزی بینک فیڈرل ریزرو قائم کیا اور مرکزی سطح پر کرنسی کی چھپائی کا آغاز ہوا۔ مورخین کے مطابق یہ وہ دور ہے جب امریکہ میں تیزی سے صنعتیں قائم ہو رہی تھیں اور شہری آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ سرمایہ کاری سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی امریکی ویب سائٹ انسٹوپیڈیا کے مطابق صنعتی انقلاب کی وجہ سے امریکہ پہلی عالمی جنگ سے قبل ہی دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا۔ یہ کیسے بنا تھا، اس کے لیے آپ ہمارا فرسٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے قبل امریکہ کی معیشت کا محور دیہات اور انحصار زراعت پر تھا۔ نو آبادیاتی قوت کے طور پر دنیا کی تجارت میں برطانیہ کا حصہ سب سے زیادہ رہا تھا اور اس لیے بین الاقوامی سطح پر لین دین کے لیے اس کی کرنسی سب سے زیادہ استعمال ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ زیادہ ترقی یافتہ ممالک اپنی کرنسی کی قدر کا تعین سونے کی بنیاد پر کرتے تھے، لیکن 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد کئی ممالک کو شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے جنگ میں شریک اور متاثر کئی ممالک نے دفاعی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کرنسی کی قدر کے تعین کے لیے سونے کا پیمانہ ترک کر دیا۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بلیٹن کے مطابق برطانیہ کا پاؤنڈ اس وقت بھی دنیا کی اہم ترین کرنسی تھا۔ البتہ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ کو بھی قرضے لینا پڑے، لیکن اس نے کرنسی کی قدر کے لیے سونے کا معیار ترک نہیں کیا۔ اپریل 1917 میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کو بھاری قرضے دیے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد 1920 تک برطانیہ کی دنیا کو سب سے زیادہ قرض دینے والے ممالک کی حیثیت برقرار رہی، لیکن اس کے اثاثوں میں 1914 کے مقابلے میں 1/4 کمی آ گئی۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران برطانیہ نے امریکہ سے $11 ارب قرضے لے لیے اور امریکہ قرضہ دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ بعد ازاں 1931 میں برطانیہ نے بھی سونے کا معیار یا گولڈ اسٹینڈرڈز کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے پاؤنڈ میں لین دین کرنے والے بین الاقوامی سوداگروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت تک عالمی تجارت میں ڈالر پاؤنڈ کی جگہ لے چکا تھا۔ عالمی جنگ اور عالمی کرنسی۔ پہلی عالمی جنگ کی طرح دوسری عالمی جنگ میں بھی امریکہ لڑائی شروع ہونے کے بعد فریق بنا تھا۔ جنگ میں باقاعدہ طور پر شریک ہونے سے پہلے امریکہ اتحادی افواج کو ساز و سامان اور ہتھیار فراہم کرنے والا
مرکزی ملک تھا۔ جنگ کے دوران ہتھیاروں اور دیگر ضروریات کے حصول کے لیے اتحادی ممالک نے امریکہ کو ادائیگیاں سونے میں کی تھی، جس کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ ختم ہونے تک دنیا میں سونے کے ذخائر کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے پاس چلا گیا تھا۔ جن ممالک کے سونے کے ذخائر کم و بیش ختم ہو گئے تھے، ان کے لیے اپنی کرنسی کی قدر کے تعین کے لیے دوبارہ سونے کے معیار پر واپس آنا مشکل تھا۔ برٹن وڈز معاہدہ دوسری عالمی جنگ سے پیدا ہونے والی اس صورتحال کے جائزے کے لیے جنگ کے دوران ہی 1944 میں 44 ممالکوں کے 730 مندوبین امریکہ کی ریاست نیو ہیمپشائر کے علاقے برٹن وڈز میں جمع ہوئے، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد دنیا کے لیے زر مبادلہ کا ایسا نظام تشکیل دینا تھا جس سے ان ممالک کی معاشی مشکلات کا ازالہ ہو جائے۔ مندوبین نے طے کیا کہ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے اب زر مبادلہ کے ذخائر سونے میں رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کرنسی کی قدر کے لیے ڈالر کو معیار مقرر کر لیا جائے۔ ڈالر کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت دنیا میں سونے کے زیادہ تر ذخائر امریکہ کے پاس تھے، اور ڈالر کی تعین بھی سونے سے ہوتی ہے، جو کہ اس وقت $35 فی اونس 2.43 تولہ تھی۔ ڈالر کو زر مبادلہ کے لیے معیار بنانے کی اس سمجھوتے کو برٹن وڈز معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت زر مبادلہ کے لیے قائم ہونے والے نظام کو برٹن وڈز سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد عالمی مالیاتی ادارے IMF اور عالمی بینک بھی قائم کیے گئے۔ برٹن وڈز معاہدہ اور سسٹم کے لیے 3 ہفتے تک اجلاس جاری رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ سوچ بچار کئی برسوں سے جاری تھی۔ بنیادی طور پر معروف برطانوی معاشیات دان جون مینار کینس اور امریکہ کے محکمہ خزانہ کے چیف بین الاقوامی ماہر اقتصادیات بیری ڈیکسٹرکٹ وائٹ نے یہ نظام تشکیل دیا تھا۔ کینس مستحکم زر مبادلہ کے نظام کے قیام کے لیے عالمی سطح پر ایک با اختیار مرکزی بینک بنانے کی تجویز دے رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک عالمی کرنسی بینکور جاری کرنے کی تجویز بھی دی تھی۔ امریکی ماہر معاشیات ڈیکسٹر وائٹ کے خیال میں نئی کرنسی بنانے کی بجائے امریکہ کی کرنسی ڈالر کو عالمی سطح پر زر مبادلہ کے طور پر اختیار کرنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ ڈالر کی قدر کا تعین بھی سونے سے ہوتا تھا۔ کانفرنس کے شرکاء میں سے زیادہ تر وائٹ کے منصوبے کو زیادہ قابل عمل سمجھتے تھے۔ اس کے بعد یہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے بعد امریکی ڈالر کو ریورس کرنسی یا زر مبادلہ کے لیے استعمال ہونے والی کرنسی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ریورس کرنسی سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک میں مرکزی بینکوں کو سرمایہ کاری، ترسیلات، بین الاقوامی قرضوں اور درآمدات و برآمدات کی ادائیگیوں کے لیے مقامی سطح پر اپنی کرنسی کی قدر کے تعین کے لیے جس کرنسی کے ذخائر رکھنا ضروری ہو، برٹن وڈز سسٹم کے تحت یہ حیثیت ڈالر کو حاصل ہو گئی۔ ریورس کرنسی ہی کی بنیاد پر مختلف اشیاء صرف سونے اور تیلوں وغیرہ کی قیمتوں کا تعین بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی خریداری کے لیے بھی جو زر مبادلہ درکار ہوتا ہے وہ اسی ریورس کرنسی یعنی ڈالر میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ یا کمی وہاں کے معاشی حالات سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے ڈالر کو عالمی نظام معاشیات میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ ڈالر کو ریورس کرنسی کی حیثیت ملنے کے بعد ڈالر دنیا کے دیگر ممالک نے سونے کے ذخائر جمع کرنے کی بجائے امریکی ڈالر خریدنا شروع کر دیے، لیکن 60 کی دہائی تک امریکہ کے پاس زیر گردش ڈالر کے کرنسی نوٹوں کی قیمت اعتبار سے سونا کافی ہو گیا، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ امریکہ کے سونے کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ امریکی تھنک ٹینک کونل آن فارن ریلیشنز کے مطابق اس مرحلے پر برٹن وڈز سسٹم کو بچانے کی کئی کوششیں کی گئیں جو کارگر ثابت نہیں ہو سکیں، اور بالآخر اگست 1971 میں صدر نکسن نے ڈالر کے سونے کے میں قابل تبادلے ہونے کی برٹن وڈز سسٹم کا خاتمہ کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد بھی ترقی یافتہ ممالک نے ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد شرح تبادلہ سے متعلق چند فیصلے کر کے پرانے نظام کو بچانے کے لیے سمٹونین معاہدہ کیا، لیکن یہ کوشش بھی کارگر ثابت نہ ہو پائی۔ سن 1973 کے بعد یہ دنیا میں کرنسی کی قدر اور شرح تبادلہ کے تعین کا موجودہ طریقہ رائج ہو گیا۔ اس میں مختلف ممالک نے 2 طرح کے طریقہ کار اختیار کیے۔ اس میں ایک طریقہ شرح تبادلہ ایکسچینج ریٹ کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرح کی حد یا رینج کا تعین ہے، جبکہ کئی ممالک نے اپنی کرنسی کو کسی دوسری کرنسی مثلا ڈالر کی قدر کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ڈالر اپنی جگہ قائم رہا۔ برٹن وڈز سسٹم ختم ہونے کے باوجود ڈالر کی ریورس کرنسی کی حیثیت برقرار رہی۔ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں دنیا بھر کے مرکزی بینکوں میں زر مبادلہ کے ذخائر 59% ڈالر میں ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے کے مطابق 2021 کی دوسری سہ ماہی تک دنیا میں زر مبادلہ کے ذخائر 7,000 ارب ڈالر سے زائد موجود ہیں۔ تو جی فرینڈز، آپ کو اس ویڈیو میں نے اچھی طرح بریفلی ایکسپلین کر دیا ہے وائی US ڈالر یوز ایز اے انٹرنیشنل کرنسی، اور اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا ہسٹری آف منی اور
US डॉलर को एज ए इंटरनेशनल करेंसी क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या रिलेशन है हिस्ट्री ऑफ मनी से, इसका क्या रिलेशन है सोने से, और किसी मुल्क का सोने के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, क्यों कोई मुल्क ज़्यादा करेंसी नहीं छाप सकता, क्यों उस पर लिमिटेशन लगी होती है, अगर वो करेंसी छाप ले तो उसके वो काबिल अमल होगी या नहीं होगी, अगर कोई मुल्क गरीब है अगर वो इतने नोट बनाना शुरू कर दे कि वो अपनी हर आवाम को बराबर के पैसे बांट दे, क्या वो अमीर हो सकता है। तो अब आपको ये आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, ऐसा ही ज़िम्बाब्वे ने किया था। ज़्यादा महंगाई थी तो ज़िम्बाब्वे की हुकूमत ने सोचा कि इस महंगाई को कम करने के लिए हम अपनी करेंसी को छापते हैं, हम अपनी करेंसी के नोट और ज़्यादा छापते हैं और लोगों के दरमियान बांट देते हैं। ऐसा करने की वजह से ज़िम्बाब्वे में हर एक बंदे के पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया था, वहाँ पर एक पेंसिल की कीमत 5 लाख से 10 लाख तक चली गई थी। अब यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है सप्लाई एंड डिमांड का। क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ये मिकदार तलब का इन्हिसार कीमत का पर होता है और मिकदार रसद का इन्हिसार भी कीमत पर होता है। तो फिर क्या होना था कि ज़िम्बाब्वे ने अपनी करेंसी को ख़त्म कर दिया और आज ज़िम्बाब्वे में US डॉलर यूज़ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको दोनों वीडियोस इंटरेस्टिंग लगी होंगी और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।